بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ قمر سے شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی. یہ جز نمبر 27 ہے ہمارا. تو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں جو ایک مین اس میں آپ کہہ لیں کہ اس کا ذکر آیا شق القمر، جو چاند جو ہے وہ دو حصوں میں ہوا تھا کچھ وہ کہتے ہیں سیکنڈز کے لیے. بیسیکلی یہ لوگ کہتے ہوئے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اسٹار کو بھی میں سن رہی تھی، کہتے کہ اس کو وہ معجزہ بیسیکلی ایز سچ یہ کہہ لیں کہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی معجزہ دکھائیں کریں. بہرحال تو منہ میں ایک دفعہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور باقی لوگ بھی ادھر ہی تھے، سب لوگ تھے وہاں پر. تو وہاں پر تھوڑی دیر کو مطلب آپ نے جب اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو تھوڑی دیر کو چاند جو ہے وہ اس کے دو حصے ہوئے، اور دونوں حصے مطلب ایک لیفٹ طرف چلا گیا ایک رائٹ، اور بعد میں آ کے دوبارہ جڑ گئے. اور لوگوں نے یہ دیکھا اپنے نظروں سے، مگر جو وہ مشرکین تھے بجائے اس کے کہ اس معجزے کو دیکھ کے وہ کچھ مطلب سیدھی راہ کی طرف کچھ آتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادو تھا. اور وہ وہی بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک مطلب یہ اس میں آتا ہے ہسٹری میں کہ ایک ہندو تھا، اس نے اپنے وہاں پر کہیں پر بیٹھے ہوئے محل میں یا کہاں پر یا اپنے گھر میں اس نے یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے. اور اس کے بعد جب یہ اس تک وہاں پر قرآن کا میسج پہنچا اور یہ سورہ اس نے سنی، اینڈ دین اس وقت مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا تھا وہ ہوا ہوا. دیٹ از آلسو ٹرو، ایک اصل واقعہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں اس کو. چھوٹی سورہ ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية بسم الله يكسر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق اللہ العظیم. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جا رہی ہے قریب آ لگی ہے، اور نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے. ویسے بھی جو کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی نشانی، جو پہلی نشانی قیامت کی، قرب قیامت کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت ہے، کہ ان کا یہ جو آخری نبی ہونا اور ان کا نبی بننا، یہ پہلی نشانی اب کہہ لو کہ قیامت اب قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی حدیث کے مفہوم مطلب اس طرح ہے کہ آپ نے بہت کہا کہ میں اور جو قیامت ہے یوں ہیں جیسے دونوں انگلیاں جوڑ کے بات کرتے ہیں، یعنی کہ دیٹ واز دا فرسٹ سائن. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اسی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جس میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی کیڑے، یعنی ایک سور پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے باہر، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کرا دیا، یعنی کشتی پر سوار کرایا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی.
یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 17، it's going to be repeated again and again. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، یعنی یہ ریالٹی یہ ہے، یسرنا، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ کس کو آسان کر دیا؟ القرآن، قرآن کو، للذکر، یاد رکھنے کے لیے، ہمارے ذکر کے لیے، فہل، تو پھر ہے کوئی، من سے مدکر، کہ جو اس نصیحت قبول کرے۔ تو اب یہ سوال ہم سے کیا جائے تو میں آپ کیا کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو ہم جواب کیا دیں گے کہ یس، ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، اس میں ذکر ہے، یہ ریمائنڈر ہے، مجھے اس کی نصیحت کو قبول کرنا ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں نصیحت ہے تو مجھے وہ نصیحت لینی ہے۔ آج نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ یعنی جو ثمود تھے، وہ انہوں نے بھی اپنے جو صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کہا۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اچھا، اونٹنی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اونٹنی انہوں نے خود مانگا تھا یہ معجزہ کہ اس طرح پرٹیکولر ایک پریگننٹ اونٹنی اس پہاڑ سے نکال کے لے آؤ ہمارے لیے، تو ہم مان لیں گے تم جو کہہ رہے ہو سچ ہے، اور انہوں نے پھر بھی مان کے نہ دیا۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ یعنی انہوں نے پھر ایک آدمی کو ڈھونڈا کہ کون یہ کام کرے گا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کرے، اور ایک شخص نے اس کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس نے اس کا کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ بات بھی یاد کر لینی چاہیے۔ نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکرا، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں کس کو؟ جو کہ ہمارا شکر کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اگر شکر گزار بندے ہم بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ چیز غائب نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا اجر بے انتہا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی کہ بیسیکلی یہ بات جو سن رہے ہیں، جو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، سننے والے تو مکہ والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جو یہ واقعات سنا رہا ہوں کہ کیا مطلب تم لوگ ان سے بہتر تھے؟ وہ لوگ بھی بہت اسٹرانگ تھے، وہ تم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ تھے۔ مطلب تم لوگ تو مطلب کچھ بھی نہیں ان کے آگے، وہ تو کہیں زیادہ اسٹرانگ۔ جس سے پہلے ہم نے عاد اور سمود کے دیکھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اس پہ بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے تھے، تو یہ قریشی تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ان کا کوئی وہ نہیں ملتا نام و نشان، تو پھر ان لوگوں کا کیا ملے گا؟
کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ جہنم جہنم کی لپٹ جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اینڈ کس پہ ہوا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی اینڈ یہ کہ جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو پرہیز کرنے والے ہوں گے، وہ یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ یہ جو ذکر پورا ہو رہا تھا کہ ان کا ذکر جو مطلب معجزے دیکھ کے، نشانیاں دیکھ کے بھی پھر جاتے۔ اوکے جی، اچھا جی، سورہ رحمان انشاءاللہ آیا سورہ نمبر 55 ہے یہ، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں سے بعض کچھ جو صحابہ کرام تھے اور جو ہسٹورینز تھے، انہوں نے کہا کہ شاید یہ مدنی سورہ ہے، لیکن چونکہ مطلب آیات کو دیکھ کے بھی لوگوں کا، اور میجورٹی کا یہی کہنا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، تو اس کو ہم اسی طرح لیں گے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ایک مرتبہ یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی، یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی، سو واللہ عالم، دونوں اوپینین ہیں، یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب سن نہیں رہا جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مطلب جب جنات کو، آپ کو پتا قرآن سنایا تھا، جو قرآن ایک دفعہ جب طائف سے واپسی پہ، تو 2 دفعہ شدید واقعہ اور بھی مطلب ہوں گے جس میں بہرحال جنات نے جب یہ سورہ رحمان سنی تو وہ اس کا جواب دے رہے تھے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں چھٹلاتے۔ تو چلیں ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا، تو ہم بھی کوشش کریں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم دل میں جواب دیں۔ اور ایک چیز اور مینشن کر دوں کہ جو اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہماری جو معاشرے میں آ گئی ہیں، اس کے بارے میں کوئی احادیث کے سے سنت سے ہمیں کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی بھی بندہ جتنی دفعہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، جو بھی بندہ جس ٹائم پہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، قرآن کا حصہ ہے، مگر اس سے یہ چیز منسوخ کر دینا کہ اس کے پڑھنے سے یا اس کے اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس سے بس دور رہنا ہے، باقی پڑھے جس نے جتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ کچھ تو جو بات ہے کہ اس حد تک گئے ہوئے ہیں کہ صرف سورہ رحمان کا پڑھنا ہی کینسر کا شفا نہیں ہے، بلکہ جو ریسائٹر ہیں باسط، جن کا نام ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آواز میں پڑھنا جو ہے وہ ہے۔ تو مطلب بات وہی ہے کہ یہ بات دل کو کس طرح سے مان سکتے ہیں، تو دل میں کس طرح سے اس پہ وہ پرابلم نہیں ہو سکتی کہ اگر اس میں اتنی شفا تھی کہ ایون رسول اللہ بھی بیمار پڑے، صحابہ کرام بھی بیمار پڑے، کیوں نہیں پڑھی انہوں نے یہ سورہ؟ مطلب کیا اس وقت بیمار نہیں پڑتے تھے لوگ؟ کہیں سے تو کوئی اگزامپل مل جاتی نا اس کی کہ اس کو اس طرح پڑھا گیا ہے، تو وہ نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے بہت خوبصورت سورہ، پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، انہوں نے نا ایک چیز اس میں صرف کنفرم کر لوں، ایک سیکنڈ دیجیے گا صرف مجھے۔
اوکے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق اللہ العظیم. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. رحمان کی کوئی مطلب بیسیکلی اللہ تعالیٰ، رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رحمان کی جو صفت اللہ تعالیٰ کی مطلب جو امیجیٹ محبت، امیجیٹ پیار، اس کی انٹینسٹی، یہ اس ورڈ کی میننگ میں ہے. تو جب الرحمن سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی کوالٹی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کوالٹی اپنی شروع میں بیان نہیں کی. رحمان تو جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، پھر اس نے علم سکھایا کس کا؟ قرآن کا. تو دیٹ مینس کہ قرآن کی تعلیم کا ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نازل کرنا ہمارے پر اپنی ایک رحمت کا ذریعہ بنایا اس کو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو صرف یہ سمجھیں کہ جی اس میں بس یہ احکامات ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام. یہ کتاب جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو جو رب جتنی محبت کرتا ہے، دیٹ مینس کہ جو بات اس نے ہمیں بتائی ہے، جو بات کہی ہے، وہ محبت سے خالی نہیں ہو سکتی. اس میں میرا فائدہ ہے ہی ہے، چاہے میں مانوں یا نہ مانوں. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن سب سجدہ کریں. اللہ تعالیٰ کے آگے سب جھکے ہوئے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. کتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو اس میں کہے گی، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. کے ابھی بھی پچھلے دنوں بھی کسی نے کوئی ویڈیو ڈالی ہوئی تھی کہ انہوں نے بنائی ہے کہ جو ٹھیلے پہ سامان پھل وغیرہ جو بھی بیچ رہے تھے، انہوں نے کتنی خوبصورتی سے جب وہ وے کر رہے تھے تھیلا، اس میں ساتھ میں ایک اور بٹا ڈال دیا اندر تاکہ وزن زیادہ ہو جائے. مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، بہت معمولی فائدے، آپ کتنے پیسے ایکسٹرا بنا لو گے، اس کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت وعید دیا. اور جو حضرت شعیب کی قوم تھی، ان کی پرابلم یہ تھی، جو ان پہ عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جسے اس میں جو ریفرنس دیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وضع المیزان، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. چاند، سورج، ستارے، بادل، بارش، زمینی، نہیں، ہر چیز ایک بیلنس طریقے سے نظر آتی ہے. ایک میزان قائم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی میزان قائم ہونا چاہیے، دنیا میں بھی بیلنس ہونا چاہیے، دنیا میں بھی انصاف ہونا چاہیے. تو وہی بات کہ یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. تب طرح طرح کے غلے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے. اس لیے تو جن نے کہا تھا نا کہ میں حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروں، تو نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، گندی مٹی سے، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا. تو اس نے پیچھے سے لے کے چلنا، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک وہی پروردگار ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب بیسیکلی بات اس میں جو یہ دو مغرب اور دو مشرق کا جو ذکر آ رہا ہے، بیسیکلی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جس طرح سردیوں میں اور گرمیوں میں جو آپ کہہ لو کہ روشنی کا ہونا اور اندھیرے کا آنا اور سب کچھ میں تھوڑا چینج آ جاتا ہے، دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بیسیکلی ظاہری بات ہے کہ سورج کی لوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، چاند کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جہاں سے بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، چاہے وہ سردیوں کا ٹائم ہو، گرمیوں کا ٹائم ہے، میننگ بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے جس ٹائم میں بھی لے لیں، وہ سب کا سب جو ہے اس کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے.
دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا سب کا مالک پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. وہ ہم سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ سمندر ہے جو دریا، مطلب اس میں دو ڈفرنٹ طرح کے پانی ہیں، کلر بھی ڈفرنٹ ہے، کوئی فزیکل باؤنڈری نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم ہے جس نے ایک پانی کو دوسرے سے ملنے سے روکا ہوا ہے. ایک کھارا پانی ہے بہت نمکین، اور ایک میٹھا پانی ہے. مطلب اگر ہم اس کو دیکھ لیں، صرف ہم اس کو دیکھ لیں، تو ہماری لاجک، ہماری دماغ کیا کہتا ہے کہ انسان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جس پانی کو ملنے سے روکا ہوا ہے. کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ بیچ میں کوئی دیوار نہ ہو، بیچ میں کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، لیکن دونوں پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں؟ کیا میں اور آپ، میرے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. یعنی وہی بات کہ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں، جو پانی کی کشتیاں چلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے معجزے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی سائنز ہیں، آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں بار بار ہمارا دماغ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہر چیز جو اس زمین پر ہے، یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھوں، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یعنی انسان سے بات ہو رہی ہے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. افشا if it's possible for you تو آپ تھوڑی دیر پڑھ لیں پلیز. فریال آج میں نہیں پڑھ سکتی، سوری. اوکے چلو ٹھیک ہے، نو پرابلم. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دو جو آگے خیر سورہ واقعہ آئے گی نا اس میں کلیئر بھی ہوگا. دو باغ ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہونے سے گھبراتا ہے، جس کو خوف ہے، یعنی بیسیکلی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو، جسے میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں نا کہ تقویٰ جس کو کہتے، تقویٰ کیا ہے کہ آپ اس طرح سے بچ کے، وہ ایک پوری دونوں طرف آپ کی ایک کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور آپ نے اس کے درمیان سے گزرنا ہے بچتے ہوئے. اس طرح سے گزرنا ہے کہ کہیں آپ کے کپڑوں پہ کچھ اگر وہ کانٹا لگ گیا تو وہ آپ کے کپڑے کو پھاڑ نہ دے. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ رہنا اسی دنیا میں ہے، اور یہاں پر آپ کے ارد گرد بہت کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی اسٹرینتھ دے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھ سکیں. تو جو پھر ایسا کرے گا اس کے لیے دو باغ ہیں. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں.
بیسیکلی وہ کہتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغ کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی. ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں ہوں گے, دوسرے باغ میں جائیں گے تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہوگی. دوسرا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھے. جس طرح یہ اور جگہوں پہ آتے ہیں نا کہ جب وہ پھلوں کو ان کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ تو دنیا میں بھی ہم اسی طرح کے پھل کھاتے رہے ہیں. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ دیکھنے میں مشابہت ہوگی مگر ذائقے میں وہ پھل ڈفرینٹ ہوں گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے میں ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ جو متقیوں کو ملے گا, مطلب ایک طرح سے بات کیا ہے کہ مطلب جنہوں نے نیک کام کیا ان کو ملنا ہی چاہیے. ان کا اس کے علاوہ اور ان کی جزا کیا ہو سکتی ہے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اے جنوائنس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. اصل میں تھوڑا سا میں اس کی ایکسپلینیشن دیتی ہوں کہ اصل میں اس کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے دونی ہما جنتان. دون کا لفظ عربی زبان میں 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا, دوسرے کسی افضل اور اشرف چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا, تیسرے کسی چیز کے سوائے اس کے ماں سوا یا اس کے علاوہ ہونا. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی وہی بات کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ کریں کہ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. بیسیکلی نقشہ کیا کھینچا جا رہا ہے, جنت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یہ توفیق دے کہ ہم وہ عمل کم از کم کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی اور حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشتوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تو آئی نو یہ جو سورہ ہے نا, آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور اس پہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے, استاد نعمان, ان کی تفاسیر ہے, اس پہ ضرور اس کو سنیے گا. ہم تو چونکہ مطلب صرف سرسری اس سے گزر جاتے ہیں. اس کے مطلب جب اس کو جتنی ڈیٹیل میں بندہ پڑھے نا تو اس سے ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک اٹیچمنٹ, ایک مطلب اس کی خوبصورتی کی اپنی بات ہوتی ہے اس وقت. اچھا جی, سورہ واقعہ. تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو بیماری میں سنے پڑھے, وہ ایسا کچھ نہیں. نہیں, جیسے قرآن پورا کا پورا قرآن کو شفا کہا گیا ہے. قرآن کا کچھ بھی اس طرح تو آپ پڑھ لیں. اور سورہ جو فاتحہ ہے اس کو سورہ شفا بھی کہا کہتے ہیں. تو پھر جو چیزیں ہمیں مطلب بتائی گئی ہیں اور جو شاید ہم کو وہ زیادہ ایزی لگتی ہیں کرنی, تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی شاید وہ ویلیو نہیں, لیکن جو چیزیں سنت سے ہمیں پتہ ہیں ان کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بس یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سریال میں پڑھ دوں, میں نے بالکل پڑھ قرآن دیں. کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سورہ واقعہ. جی سورہ واقعہ. بسم جی اللہ جی, الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. تھوڑی ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہوگی شاید آپ سے. نہیں, ٹرانسلیشن تو میں کر لوں گی نا خود. آپ سے عربی ٹھیک ہے. اچھا نہیں سوری, آپ نہیں ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہیں, آپ عربی جی, نہیں. میں عربی تلاوت کر لیتی ہوں, اس کے بعد آپ شروع ٹھیک کیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاک ٹھیک. اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا
وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا صدق اللہ العظیم. جی آپ پڑھ دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے. اور ایک تم سیکنڈ تین ایک سیکنڈ. تو اب یہ جو پورا کھینچا جا رہا ہے نا، ایک سین یہ دماغ میں اب رکھیں، وہی بات کہ اس کو ہم بہت سرسری دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے کہ وہ واقعہ جب پیش آئے گا، کون سے واقعہ آئے گا؟ آف کورس ہم سب کو پتہ ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کا واقعہ آئے گا تو اب وہ نقشہ کہ کوئی جو یہ مشرکین تھے جو اب تک اس کو جھٹلاتے رہے، وہ کہتے تھے اچھا تم جلدی لے آؤ اس کو، یا یہ کب آئے گا، ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ اذا جب ہوگا نا وہ واقعہ، یعنی پیش آنے والا ہے، وہ مطلب یہ چیز اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تو آنی ہی ہے، اور جب وہ آئے گی تو اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب اپنی نظروں سے سب دیکھ لیں گے تو کہیں گے اچھا یہ تھا، مطلب یعنی اس وقت کسی کے وہ مطلب آگے بھی ہم دیکھیں گے کسی کے منہ سے کچھ اور نکلے گا ہی نہیں. یہ اور جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت جو یعنی دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی حادثے کے، مطلب قیامت کا خوف اتنا جو ایک دم جو ہنگامہ ہوگا نا اس وقت کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو یعنی زمین جو ہے اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، کیونکہ سب کو جب سور پھونکا جائے گا، ہر بندہ جو بھی قبروں میں ہے قبروں سے نکل کے اپنے باہر آئیں گے، اور زمین لرز بھی رہی ہوگی، اوپر سے آسمان بھی، وہ اور دوسری جگہوں پہ آتا ہے نا کہ دروازے ہی دروازے ہوں گے، میننگ کہ آسمان کی حیت بھی چینج ہو گئی، زمین بھی ہل رہی ہے، پہاڑ جو ہیں اس کا کیا رہا ہے پراگندہ غبار بن جائیں گے. جس طرح ابھی ہم جب کبھی مٹی میں اور اس میں ہم چلتے ہیں اور جب دھول اٹھتی ہے نا، مٹی اڑتی ہے، ابھی تو مطلب لائک وہ سینڈ ہے یا ڈرٹ ہے جو بھی ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے پہاڑ تو جمے ہوئے مطلب بڑی بھاری چیز ہے، بہت مطلب بڑی چیز ہے، وہ پہاڑ اس مٹی کی طرح ہو جائیں گے. جس امیجن مطلب کہ یعنی کتنا سخت وہ ایک ہنگامہ ہوگا. ٹھیک جی. اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے، بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کا کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنت میں ہیں. بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے. جی یہاں پر رکیے گا ایک سیکنڈ. اچھا تو یہاں پر تین اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تین گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے سارے لوگ، پوری کی پوری جتنی نو انسانی جتنی ہے اس دن تین گروپس میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ذکر کیا کہ اس کا دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ ویسے بھی جس ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے سیدھی طرف سے، دائیں طرف سے شروع کریں، کھانا بھی ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، ہینڈ شیک بھی جب ہم کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ. تو عربوں میں بھی جو سیدھے ہاتھ کا یہی تھا کہ کسی نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرنا ہوتا تھا، کسی نے کسی کو کوئی عزت دینی ہوتی تھی تو وہ سیدھی طرف بٹھاتے تھے یا سیدھا ہاتھ استعمال کرتے تھے. تو تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تین گروپ میں سے پہلا جس کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ کہ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یعنی دائیں بازو والے وہ جو مطلب آپ کہہ لو کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیے گئے بیسیکلی، جن کو ان کی کتاب جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی. اور جو سیکنڈ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بائیں بازو والے یعنی الٹی طرف والے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ وہ ان کو جو کچھ اور جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کو جب ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا پیچھے سے دیا جائے گا، میننگ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا اس میں لکھا کیا ہے، وہ مطلب اس کو آگے کر کے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، پیچھے سے ان کو پکڑایا جائے گا ان کے الٹے ہاتھ میں. تو جن کو ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ بھی بچا لیے گئے، جن کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا ان کے لیے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کہاں جانا ہے، ان کا رخ جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہے. پھر تیسری جو کیٹیگری ہے مقرب لوگ، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، جو عربی میں ورڈ ہے وہ سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں ہر اچھے کام کو کرنے میں پہل کرتے تھے، ان کو وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ سچویشن بہتر ہوگی تو میں کچھ کروں. دے یوز ٹو گریب اپرچونٹیز کہ اچھا جی یہ اچھائی کرنے کا موقع ہے فوراً میں کر لوں، یا جو اچھی روایات شروع کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں سابقون. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، یعنی ٹھیک ہے دائیں بازو والے یعنی رائٹ ہینڈ والوں کی بھی تعریف ہوگی، خوش نصیب ہیں. بائیں بازو والے تو بےچارے جو بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر ان سے بھی اچھی کیٹیگری ایک اور ہے جو سبقت لے جانے والے، جو آگے ہیں وہ کون، وہی تو مقرب لوگ ہیں.
مقرب مینس کہ جو سب سے قریب ہیں، جو مطلب آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، یا جو جنت میں جن کو جو کچھ دیا جائے گا وہ اس کی جو کوالٹی ہوگی یا جو اس کا ایک لیول ہوگا وہ باقیوں کا نہیں ہوگا. وہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. اس کے بارے میں نا ڈفرینٹ قسم کی آپ کہہ لو کہ روایات ملتی ہیں. کچھ میں اس میں سے ذکر کر دیتی ہوں کہ مفسرین کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین یعنی اگلوں اور پچھلوں سے مراد کون لوگ ہیں. ایک گروہ کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ آخرین ہیں. ٹھیک ہے، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا کہ جو عربی بھی میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سمجھ آئے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یعنی زیادہ وہ ہوں گے اولین میں سے اور کم ہوں گے وہ لوگ جو سابقون کی بات ہو رہی ہے آخرین میں سے. تو اب ایک گروپ کہتا ہے کہ اولین وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یعنی جب تک ان کو نبی نہیں بنایا تو اس وقت تک جو لوگ ہیں وہ اولین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر آگے آخری دم تک جو بھی آخری بندہ بھی آئے گا وہ آخرین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے وہ اس کا اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بعثت محمدی سے پہلے ہزارہ برس کے دوران جتنے انسان گزرے ہیں ان کے سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور حضور کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو لوگ سابقین کا مرتبہ پائیں گے ان کی تعداد کم ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں اولین اور آخرین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین اور آخرین ہیں، یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین کی تعداد کم ہوگی. یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تھے جو ان کے ایمان تھا اور جو ان میں سبقت لے جانے کا جذبہ تھا، تو اولین لوگ وہ ہیں، یعنی کہ سابقون ان میں زیادہ ہوں گے، تو جو بعد کے لوگ ہیں ان میں سابقون کم ہوں گے. تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین ہیں، یعنی ہر نبی کی ابتدائی جو لوگ تھے، جو فالوورز تھے، ان میں سابقین بہت ہوں گے اور بعد کے آنے والوں میں وہ کم پائے جائیں گے. آیت کے الفاظ ان تینوں مفہوموں کے حامل ہیں اور بعید نہیں کہ یہ تینوں ہی صحیح ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تین اوپینین تو ہیں مگر یہ تینوں ہی صحیح ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی آیت ہے اس میں یہ تینوں مطلب جو ہیں وہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو پہلا کیا تھا، دماغ میں صرف رکھنے کے لیے میں آپ کو ریمائنڈ کری، پہلا کیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ ہیں ان میں سابقین جو یعنی پہلے آنے والے زیادہ ہوں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے ان میں سابقین کم ہوں گے. دوسرا کیا ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر پوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھنک بعثت تک، وہی انہوں نے کہا تھا نا، ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے جو شروع سے لے کر آخرت تک تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے لوگ تھے ان میں سابقون زیادہ ہوں گے، جو بعد کے لوگ آئیں گے ان میں سابقون کم ہوں گے. اور تیسرا کیا ہے کہ ہر نبی کی اپنی قوم میں سابقون جو تھے وہ ان کی تعداد جو ارلیئر لوگوں میں زیادہ تھی، لیٹر لوگوں میں کم تھی. بیسیکلی جو بھی مطلب ہو، تین کیٹیگریز بس دماغ میں رکھنی ہے آپ نے کہ سابقون کون ہیں، جو ہر کام کو پہلے بڑھ کے کرتے ہیں، ہر چیز میں سبقت لے جانے کے لیے، اچھائیوں میں. اب اس کا دماغ میں یہ بھی رکھنا ہے کہ اسی طرح جو برائیوں میں سبقت لے کے جائے گا پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہ جو برا کسی نے کوئی ٹرینڈ شروع کیا ان کا کیا ہوگا. سابقون تو وہ ہو گئے نا کہ جنہوں نے جو مطلب اس پوائنٹ پہ جو سابقون کی بات آ رہی ہے وہ اچھائی کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہی ہے، جنہوں نے اچھا ٹرینڈ شروع کیا. لیکن پھر جب برا ٹرینڈ شروع کریں گے تو برائی بھی کا بھی تو بدلہ ملے گا ہی نا پھر. تو اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. ابھی ہم ذرا جو ایک دل کو تقویت دینے والی آیت ہے نا ان پہ فوکس کر لیتے ہیں. آگے چلیں جی. تھینک یو. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے. آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے، اور ایسے میوے لیے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی ایک حوریں. سیکنڈ، سوری،
ایسے ہی پرندوں کی گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں. تو وہ بیسکلی جو یہ نقشہ ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ ایک تو یہ جو لڑکے یعنی ایک تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سونے کے تار, مطلب وہ ابھی کہہ لو کہ جو کور ہوگا اس مسند جس میں یہ بیٹھے ہوں گے وہ سونے کے تار بھی اس میں نہیں, جیسے امیجن خوبصورتی ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے ہوں گے. بیسیکلی وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو بنائے ہی جنت کے لیے گئے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ تھا جس کے مطلب میں نے بھی اس کانسیپٹ کو سنا ہوا تھا اور اس کا ذکر بھی ہوا کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو اس دنیا میں نان مسلم لوگوں کے جو ینگسٹرز جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ جنت میں یہ ہوں گے. لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اوپینین کو اتنا زیادہ ویلڈ نہیں ہے, واللہ عالم. تو یہ لڑکے جو ہیں ابدی لڑکے یہ بنائے ہی جنت کے لیے گئے ہیں. تو آگے اللہ بھی جانتا ہے. اور جو چشمے شراب کا بھی چشمہ ہی پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, یہ اس طرح کی شراب جس سے مطلب دماغ نہیں چکرائے گا, طبیعت خراب نہیں ہوگی, نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا, اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہے چن لیں. انسان صرف سوچے گا اور وہ چیز سامنے ہوگی. پھل کو سوچا, پھل کی شاخ خود ہی قریب آ گئی. کسی کے جو پرندے کا ذکر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پرندے وہاں پر ہوں گے, اور جس پرندے کو دیکھ کے دل چاہ کہ کسی پرندے کا گوشت کھانے کو, وہ پرندہ تیار ہو کے پکا پکایا آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو کھا لیں. مطلب کچھ کرنا نہیں پڑے گا کسی چیز کے لیے تگ و دو. وہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے. اس دنیا میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے. یہ تھکاوٹ اسی دنیا میں, اس دنیا میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. بس اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی ہے اس دنیا میں. یہ ایک تھوڑا سا جو کہہ لیں نا کہ تکلیف والا ٹائم ہے وہ گزارنا ہے. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سالوں کے برابر ہے, تو دنیا کو اگر دیکھیں پوری دنیا جو پوری زندگی گزار کے جب یہاں سے کوئی جاتا ہے تو وہ کتنا چند لمحے ہی گزارے نا اس نے, اور چند لمحوں کے لیے وہ اگر اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہے. جی. اور گوری گوری بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں, یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا. نہ وہاں بکواس سنیں گے نہ گناہ کی بات, صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. اور داہنے ہاتھ والے سوری میں تھوڑا سا روک رہی ہوں, سوری. اچھا, یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ جو پیچھے حوروں کا بھی ذکر ہے اس کی ڈیٹیل میں کوئی ہم نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے حوروں کا قرآن میں. ایک چیز سمجھ لیں کہ ایک مرد کی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بنایا ہے اور ایک عورت کو جس طرح بنایا ہے, there is a huge difference. اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مینشن کیا ہے, ملے گا بہت کچھ عورتوں کو بھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا. یہ بھی ایک طرح سے پردہ رکھنے والی بات ہے اور عزت دینے والی بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں یہ جو ہمارے دلوں میں ابھی تھوڑا سا یہ حوروں کو سوچ کے یا وہ سوچ کے آ جاتے ہیں نا دل کے اندر, تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے سے پہلے, اول تو اللہ کرے ہم سب جنت میں پہنچ جائیں, جنت میں ڈالنے سے پہلے سب کے دل اس طرح سے صاف کر دی جائیں گے کہ یہ جو فیلنگز ہمیں حسد کی, جلن کی, کڑھن کی یا یہ ہوتی ہے نا, یہ وہ فیل ہی نہیں ہوں گی, یہ فیل ہی نہیں ہوں گی وہاں پر. تو اس لیے یہ سوچنا کہ اچھا حوریں بھی ہوں گی اور شوہر کے ساتھ ہوں گی, تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا وہاں پر, اس لیے اس پہ پریشانی بھی نہیں ہوگی. اور پھر یہ جو بات ہے کہ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے, صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اب وہ آپس میں سلامتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے یا فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہے, جو فضولیات جن میں ہم اپنے آپ کو دنیا میں بزی رکھتے ہیں وہ کوئی اس قسم کی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوگی. جی. اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے, وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں. اور اونچے جی اس میں بھی دائیں بازو والے جو ہیں, جو اب پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پورا یہ جو پرندوں کا اور شرابوں کا اور حوروں کا پہلے ذکر کیا, یہ بات تھی سابقون السابقون, جو اول جو پہلے والے بالکل فور رنرز. اب یہ بات ہو رہی ہے رائٹ ہینڈ والے, جس دائیں جو بھی خوش نصیب ہیں وہ بھی, ان کے لیے بھی اچھائی کا معاملہ ہے. اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں, بے خار بیریاں. بیر جو نہیں ہوتے جو ہمیں بڑے پسند ہیں, بے خار. دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے درخت جو ہیں, جو پودا ہے اس میں کانٹے سے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر وہ کانٹے بھی نہیں ہوں گے. اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلے اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں, مطلب دور تک جہاں تک نظر جائے, کیونکہ چھاؤں ہر طرف نہیں ہوگی اس دن, سایہ ہر جگہ نہیں ہوگا. تو جو یہ رائٹ ہینڈ والے ہیں وہاں پر چھاؤں بھی ان کو ملے گی, ہر دم پانی روا اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل. جتنا دل چاہے گا, جو کچھ جائے گا. مطلب وہ کہتا ہے نا, انسان کہتا ہے کہ اچھا جی سابقون میں نہ ہوئے تو کم از کم یمین والے رائٹ ہینڈ والوں میں تو ہو ہی جائے نا, کیونکہ ان کا بھی مطلب لائک
امید تو آف کورس آپ کو اپنا جو فوکس ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے، اور ہمیں توفیق ہونی چاہیے کہ ہم بنے سابقون میں سے، کیونکہ ہم کوشش کریں کہ اگر کوئی اچھی چیز شروع کرنی تو میں کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طرح سے امید دلائی گئی ہے کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ اچھا وہ دیکھو کتنا بڑھ بڑھ کے کر رہا ہے، اور میرے پاس تو میرا اتنا وقت بھی نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، میں تو بس تھوڑے بہت جو بھی اچھے کام کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو ایک پازیٹیو چیز دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ وہی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہر بندہ تو نمبر 1 پہ نہیں آ سکتا، there will always be some people جو آپ سے آگے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو نمبر 1 پہ نہیں آ سکے، جو نمبر 2 پہ آ گئے یا 3 پہ آ گئے یا 5 پہ آ گئے یا 10 پہ آ گئے، کوشش وہ بھی کر رہے ہیں اچھائی کی، تو یہ تو نہیں کہ ان کا سارا جو ہے وہ زیرو ہو گیا، اب ان کو کچھ نہیں ملے گا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق جج کرے گا۔ تم کتنا اچھا کر سکتے تھے، تم کتنا ایفرٹ ڈال سکتے تھے، اس کی بیسس پہ ججمنٹ ہوگی۔ میری ججمنٹ آپ کی بیسس پہ نہیں ہوگی کہ اچھا اس نے تو اتنا کر لیا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہم یہ کرتے ہیں نا، دنیا میں ہم ایگزامپل بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا اچھے کام کر رہا ہے، وہ اتنے اچھے کام تم کیوں نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹی میرے اندر رکھی ہے وہ جانتا ہے، تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں، کیا کام کر سکتی ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کسی کو اس نے بہت اچھی لیٹس سے کہ کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے، ساتھ میں اس کے پاس دل بھی اچھا ہے، وہ لوگوں کی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، ڈونیشن بھی دیتا ہے اور بہت کام کرتا ہے۔ اب ایک جس کے پاس نہیں ہے اتنی مال و دولت لیکن وہ دوسرے اچھے کام کرتا ہے، تو کیا اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کمپیئر کریں گے دونوں کو، تو ایک کو ذرا مارکس جو وہ کم مل گئے اور دوسرے کو زیادہ مل گیا، اور دوسرے کو سابقون والا لیول مل گیا اور ایک کو جو ہے وہ یمین والا مل گیا؟ ایسے نہیں ہے، ہر ایک کی ایفرٹ کے مطابق اس کو ملے گا۔ بس یہ ضرور ہے اگر میری ایفرٹ، میری جو کیپیسٹی تھی وہ 1000 کی تھی اور میں نے اپنے آپ کو 100 پہ روک لیا، تو یہ ضرور سوال ہوگا مجھ سے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یہ ضرور ہوگا۔ مطلب میرا مقابلہ مجھ سے خود سے ہے، یہ بات بس دماغ میں رکھنی ہے، آپ کو بھی دماغ میں رکھنی ہے، مجھے بھی، کہ مجھے اپنے سے میں مقابلہ کری، میرا کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بھی دیکھ لیں تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہم نے ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنائیں گے۔ باقرہ کا مطلب ہے جو مطلب جن کی پہلے شادیاں نہیں ہوئی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی نیک جو اپنے مطلب وہ عورتیں جو اپنی نیکیوں کی بدولت، اپنے اچھے کام کی بدولت جنت میں پہنچی ہیں۔ دیکھیں حوروں کی جب بات آتی ہے نا، تو حوریں بنائی ہی جنت کے لیے گئی ہیں، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوا اس دنیا میں، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوا وہاں، they were created, they are created for جنت۔ لیکن جو یہ باقرہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اس دنیا میں رہی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، وہ اللہ کی راہ میں اچھے کام کرتی نہیں، تو یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جو جنت میں پھر یہ جو رائٹ ہینڈ والے ہیں ان کو ان کی چوائس ملے گی۔ اچھا اس میں جس دماغ میں آتی ہے نا، آف کورس عورت کو بھی چوائس ہوگی، کسی کی بھی سر پہ کچھ تھوپا نہیں جائے گا۔ اور کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اگر جنت میں جا کے مجھے اپنے دنیا والے شوہر کے ساتھ نہیں کرنی شادی دوبارہ، تو کیا زبردستی شادی کی جائے گی؟ تو ایسا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی۔ جس کو جو جس وقت چاہ رہا ہوگا اور جو جس طرح سے چاہ رہا ہوگا اس طرح کی اس کو وہاں پر سچویشن اس کی ہوگی، چاہے وہ آپ کہہ لو بیویوں اور شوہر والی، چاہے وہ کھانے پینے کی، چاہے اٹھنے بیٹھنے کی، جو بھی۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ مطلب یہ کیٹیگری وہ ہے جس میں ہر زمانے میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، آمین جی۔ جی ایک سیکنڈ۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت۔ تو جو اب یہ آگے لیفٹ ہینڈ والے
تو اس میں اب اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہ دائیں بازو والوں کی بدنصیبی اور لو کی لپٹ، مطلب بیسیکلی جو قصہ مختصر اس کو جو ایک پکچر کیا ہے کہ ایک تو لو بھی چل رہی ہے، بہت گرم ہے، اس کے بعد ان کو پیاس اگر لگ رہی تو پینے کو ان کو پانی بھی بہت کھولتا ہوا دیا جا رہا ہے، وہاں پر جیسے لگے گا دور سے کہ ڈارک سا کہ یہ سایہ ہے، تو وہ سایہ نہیں، وہ کالا دھواں ہے جو ان کے حلق تک کو مطلب بالکل ایک وہ کہہ دیں نا کہ جسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہیں پر اللہ نے کرے کہیں جیسے آگ لگتی ہے تو آگ سے جو کالا دھواں اٹھتا ہے تو بعض دفعہ وہ اس کے زیادہ قریب انسان جائے تو آپ کو سفوکیشن ہوتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلا، تو وہ اس طرح کا دھواں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. یعنی دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو بڑی آرام سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ہنستے کھیلتے ادھر ادھر، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں، جھوٹ بولنا ہے تو بول دیا، چوری چکاری کرنی ہے تو کر دی، کسی کو دیمین کرنا ہے، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے وہ بھی کر دی، مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہیں دینا، مطلب ہر غلط کام، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، جو بھی یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور پنجرا رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. مطلب وہی بات کہ ان کو اس چیز پہ یقین نہیں تھا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور قیامت کے دن ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یہ ان کو کہہ دو کہ یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. جی جی ہمارا اوکے، میں کنٹینیو کر لیتی ہوں. پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے. شجر زقوم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ جہنم کے اندر ہی گرو کرے گا، جہنم کی آگ میں گرو کرے گا. اب آپ امیجن کرو کہ وہی بات ہے نا کہ اس کو صرف ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ درخت اگر ہم سوچیں، ایک درخت جب آگ اس کے بہت قریب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو وہ تو جل جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، مطلب اس کی کیونکہ آگ ایسی پکڑتی ہے پہلے پتوں کو پھر شاخوں کو اور وہ تو جلا دے گی. لیکن یہ وہ ایسا درخت ہے کہ جو گرو ہی جہنم کی آگ میں کر رہا ہے، تو کس قسم کا درخت ہی ہوگا. اور تم اس کی غذا کھانے والے جو یہ لیفٹ ہینڈ والے ہیں ان کی غذا یہ درخت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک اونٹ کی ایک بیماری ہے یہ کہ وہ اتنا پانی پیتا ہے، وہ پانی پیتا رہتا ہے، وہ اتنا اوور اپنے آپ کو پانی پی کے کر لیتا ہے کہ پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کھانے کو ملے گا اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس کو مطلب پیاس تو ظاہری بات ہے کہ لگ رہی ہے، پانی تو پینا ہے، لیکن یہ مطلب وہ نہ کہتے ہیں نا کہ نہ نگلتے بنتی ہے نہ اگلتے بنتی ہے، وہ اندر تک وہ کہتے ہیں کہ انتڑیاں تک جلا دے گا. آف کورس کھولتا ہوا پانی. یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ مطلب ہمارے لیے ہم نے تو بہت اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا کہ جی مطلب ہاں ٹھیک ہے ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے بچے کا پیدا ہونا ہے، لیکن کیا یہ کوئی کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے؟ ہاؤ ایک ڈراپ سے ایک انسان کا بچہ کس طرح بن جاتا ہے. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بیج مٹی کے اندر ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، وہ مٹی کی وہ جو بیج جو ہے اس سے کتنا تناور درخت بن جاتا ہے. کبھی وہ ٹھیک سیدھا درخت بنتا ہے، کبھی وہ درخت کی شاخیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کبھی وہ درخت یہ پودا جل جاتا ہے، کبھی مطلب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، ساتھ ساتھ دو درخت ہیں لیکن ان کے پھل ڈفرینٹ ہیں، ان کے پتے ڈفرینٹ ہیں، ان کی مطلب اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس کر بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی کہ تم جو انتظار میں ہو کہ اب کاشت کرو گے، سارا کچھ گرو کر گیا، تو اگر اس کو ہم ادھر ہی ضائع کر کے بھس بنا دیں تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ پھر تم کیا کہو گے؟ پھر ظاہری باتیں لوگ کہتے نہیں کہ میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، میرے تو یہ تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، میں ہی بد نصیب ہوں. وہ تمام اچھائیاں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں زندگی میں وہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام خرابیاں میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں.
کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یہ جو بارش ہوتی ہے، کبھی کتنے عرصے بارش نہیں ہوتی، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، بعض دفعہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ زمینیں تباہ پھر بھی ہو جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک مناسب مقدار میں بارش کو جب بھیجتے ہیں جس سے یہ سارے پھل پھول سبزیاں ہماری نکلتی ہیں. تو یہ بارش کو کنٹرول کرنا یا بارش کتنی کس وقت ہونی ہے یہ کون کرتا ہے؟ کبھی آپ دیکھتے ہو جیسے یہاں پر بھی آپ ایک چھوٹے قریب کے شہر سے دوسرے شہر میں جاؤ، ایک طرف آپ دیکھتے ہو بارش ہو رہی ہے، ایک طرف بارش نہیں ہو رہی. مطلب یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اگر تو بارش آسمان سے ہی آنی ہے تو پورے آسمان سے بارش ہر طرف ہر جگہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح ہے کہ ایک جگہ بارش آ رہی ہے، ایک جگہ سورج نکلا ہوا ہے؟ یہ وہ باتیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے. اچھا، اس کو بس ختم کر کے نا انشاءاللہ تو پھر ہم اپنا بریک لیں گے. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے ہیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ آگ جو ہم سلگاتے، اچھا شروع میں انسان وہ لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کے بناتا تھا نا، یہ کس نے سکھایا تھا؟ پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ آپ چلو اب تو ڈفرینٹ ایک اینگل بن گیا ہے کہ ڈفرینٹ طرح سے ہم آگ پیدا کر لیتے ہیں، مگر یہ جو ماچس کدھر سے آتی تھی؟ وہ درخت سے آتی تھی نا. اس درخت کی، اچھا وہ بھی اگر لکڑی گیلی لکڑی ہوگی تو اس سے آپ نہیں جلا سکتے آگ. مطلب وہ سرٹن قسم کی لکڑیاں ہیں جو کام آتی ہیں. پھر سرٹن جو درخت جتنے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک مین آپ کہہ لو کہ مین جو اس کا استعمال ہے یہ ہیٹ، یہ آگ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو اب ڈفرینٹ طریقے پہنچ گئے نا ہمارے پاس تو، لیکن ابھی بھی وہ علاقے جہاں پر یہ نئی ڈیولپمنٹ نہیں پہنچی ہے وہاں درخت بہت میٹر کرتے ہیں. کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ تاروں کے موقع پہ آنے کی، پیدا ہونے کی یا نظر آنے کی. اور اس ستاروں کی جو بات ہے، یہ جو صحرا کے رہنے والے تھے نا، یہ بدو سارے، یہ جو قریش تھے ان کے تو مطلب ڈیزرٹ ہی ہے وہاں سارا کچھ. تو وہ ستاروں کو یوز کرتے تھے ڈائریکشن پتہ کرنے کے لیے. انہوں نے پھر ستاروں کو ان مختلف نام دے لیے تھے، اور انہی کو پھر یہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ والا ستارہ جو ہمارے لیے یہ بہتری کر سکتا ہے، یہ والے ستارہ ناراض ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ مختلف انہوں نے نام دے دیے تھے. تو ایک مین ان کا استعمال تاروں کا کیا تھا کہ وہ اس سے ڈائریکشن پتہ کرتے تھے، اور ایک پھر انہوں نے ان کو ڈفرینٹ نام دے دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے. لوح محفوظ جو ہے اس میں قرآن موجود ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. مطہرین کہتے ہیں کہ اس میں وہ فرشتے جو نیک اور پاکیزہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو لے کے وہی اترتے تھے. ایک تو جبریل تھے، پھر جو بھی کوئی کام کرتا ہے یا جو لکھنے، وہ کہتے ہیں کہ لکھنے والے بھی، اور جو مطلب اس کی حفاظت کرنے والے بھی. اور اس سے پھر وہ علماء نے جو ایک وہ نکالا تھا کہ عربی ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، کے جو قرآن کو ہاتھ لگانے والی بات بھی ہے کہ پاک ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اور اس میں بیسیکلی جو ڈفرینٹ ہمیں تھوڑا سا اوپینین یہ ملتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ایک بہت ایزی چیز کہ اگر آپ لائک سے پیریڈس میں ہیں تو آپ اپنے وہ قرآن جس میں میننگ بھی ہے ساتھ میں، اس قرآن کو تو آپ آرام سے ہاتھ لگا سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو اس کو. دوسرا یہ کہ اگر مصحف کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی جس میں صرف عربک قرآن ہے، تو اس کو آپ کوئی چیز گلفس پہن کے آپ پکڑ سکتے ہو. اگر آپ اپنے فون پہ یا آئی پیڈ پہ یا ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ قرآن پڑھ رہے ہو، یو کین ڈو اٹ. وہ جو کچھ اس میں ایکسٹریم کا ایک وہ ملتا ہے اوپینین، وہ بہت کم ہے کہ بندہ قرآن بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ کو جو میموری میں ہے صرف آپ وہ پڑھ سکتے ہو کہ آپ جب پاک نہیں ہو، لیکن ایسا کوئی نہیں. میں تھوڑا سا کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں ذرا سے شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. حضرت علی کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی سوائے جنابت کے. ٹھیک ہے، تو اف یو آر پاک نہیں ہوا انٹرکورس کے بعد، اگر بھی نہائے نہیں تو پھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. ابن عمر کی روایت جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ اور
جنبی کا قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، مطلب ابو داؤد میں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لا تقربہ کہ جس کو ہے مطلب جو پیریڈز میں ہے وہ، اور جو اگین وہ انٹر کورس کیا وہ بھی نہیں، ایک اوپینین یہ بھی ملتا ہے۔ پھر بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو ایک نامہ مبارک بھیجا تھا، اس میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور مطلب بیسیکلی اگر قرآن کی آیت لکھ کے بھیجی ہے ایک نان مسلم کو، تو نان مسلم تو وضو کر کے پاک نہیں ہوگا، دیٹ مینس کہ اٹ از اوکے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی وضو کے بغیر قرآن پڑھنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک اس حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہ تھا۔ یہی مسلک حضرت سعد بن ابی، مطلب مختلف اوپینین بتا رہے وہ۔ تو بیسیکلی جو قصہ مختصر ہے وہ یہ ہے کہ اگر خیر جنابت کا تو کسی میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے، وہ تو نہائے بغیر نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پیریڈس کا صرف یہ ہے کہ آپ اس کو گلوز پہن کے ہاتھ لگا سکتے ہو، یا آپ اب تو اتنی آسانیاں ہیں کسی اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر میننگ والا قرآن ہے تو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی اتنا کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اپنے بتوں کا، تمہارے جو دیویاں ہیں ان کو بھی تم مانتے ہو، اور تم خود بھی کہتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں، تو اور تم سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم کسی کے انڈر نہیں ہو، تو پھر جب کسی کی جان جا رہی ہے، تمہارے کسی چاہنے والے کی جان جا رہی ہے، تمہارے سامنے وہ موجود ہے اور حلق سے اس تک اس کی جان پہنچ چکی ہے، تو پھر روک لو اس کو۔ مرنے سے کسی کو کیوں نہیں روک سکتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، مقربین قریب والے لوگ۔ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے، یمین والے کون؟ اچھا پہلا والا مقربین کون؟ جو سابقون السابقون، جو فور رنرز تھے۔ پھر نمبر 2 یمین والے کون سے؟ جو سیدھے ہاتھ والے، جو بہت نیک اچھے کام کرتے تھے۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، تو جو الٹے ہاتھ والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے اتنا دور کر دے کہ جہاں اس کی کوئی ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ ان کی آواز بھی ہم تک نہ پہنچے، آمین رب العالمین۔ یہاں ہم بریک لیتے ہیں نماز کا انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹس، اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں۔ اور آج بھی ایک بات ہوئی تھی، آج جی بھی آپ نے ایک بات کی کہ جب آپ کسی محفل میں ہوں تو جب محفل ختم ہو، اور وہ جیسا ایک ہم حدیث کو سن رہے تھے، آپ نے بتایا کہ وہ آخر میں آپ دعا کر کے اٹھیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ویسے میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے جیسا انسان کی زندگی کا مقصد ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو بار بار ہر چیز، یعنی کہ شاید ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں اپنے آپ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو زندگی کے سارے ہمارے کام ہوتے ہیں، جیسا محفل کے ختم کرنے میں آپ اللہ سے معافی بھی مانگیں اور ایک بات کرنے یا کوئی اونچی آواز میں بھی بات کر لیں نکلتے ہوئے محفل سے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ کہ زندگی کا وہ ہمارا پارٹ بھی نا اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم جیسا اگر مجھے میری امی کہتی تھی کہ یہ جو کھانا پکانا، یہ گھر میں آپ لوگوں کے لیے چیزیں کرتے ہیں، کہ دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں زندگی میں کہ یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور یہ کام کا مقصد صرف سوچ میں ہم نے لانا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، باقی تو فیڈ تو جو بھی پکا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک ذریعہ بن رہے ہیں گھر کے لوگوں کو بھی سرو کرنے کا، تو وہ پھر ایک دفعہ جو تنگی ہوتی ہے نا، وہ تھکن ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، وہ سوچ کے کہ شاید یہ اس کا تو ریٹرن مجھے اللہ دے گا۔ اسی طرح سے کام کرنا، جاب کے لیے میں جیسا نکلنا، میری جاب بھی ایسی تھی، کام بھی ایسا تھا کہ مجھے جانا ہوتا ہے، تو میری امی کہتی تھی بس سوچ کے جاؤ کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں۔ تو یہ سوچ جو ہے نا،
یہی شاید وہ جو کل بھی ہم ایک آیت پڑھ رہے تھے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو، جو آپ نے بھی اسی کو یہی کہا تھا کہ اسی طرح سے سوچیں کہ ہر چیز اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل چیز شاید ہماری زندگی کی ساری چیزیں نا ایک سینٹر وہ بن جائے گا. بالکل فوکس وہی ہونا چاہیے نا. تو وہی بات آپ کی کہ آپ اب دیکھو صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے ایک کام جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے وہ بعد میں بھی کریں، بٹ اب اس کا اجر ایک ڈفرینٹ اینگل سے اجر مل رہا ہے، بیکاز ہم نے اپنا سینٹر یا فوکس یہ بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. تو بالکل وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی نا کہ وہ جو ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک گھر بنایا اور انہوں نے مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور دکھا رہے تھے کہ میرے گھر آ کے پتہ نہیں نماز پڑھا دی، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اور یہ دکھایا تو کھڑکی ایک انہوں نے بنائی تھی کہ یہ کھڑکی میں نے بالکل بنائی ہے اس طرف کی، اس سے نا تازی ہوا آنے کا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر یہ کھڑکی بناتے وقت یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے تمہیں اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو تمہیں پھر بھی آتی، پھر بھی مگر اس کا واہ اجر تمہیں مل جاتا. زبردست، بہت ٹھیک ہے اچھی ایگزامپل ہے. ایگزیکٹ. تو بالکل بالکل وہی بات ہے. اور یہ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ، اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہم وہی ایک کام ہم اگر بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں اس میں گناہ کما لیں گے، اسی کا مائنڈ چینج کر کے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو وہ اس کا اجر مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اجر خوش ہو ملے جائیں گی گے. اور گائیڈنس بھی مل جائے گی. کئی بالکل دفعہ بالکل آپ اس میں غلط ٹریک پہ بھی جا سکتے ہیں، تو جب جی آپ نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا اپنے ایکشن کو، بالکل تو ہاں. شاید آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی گائیڈنس مل جاتی ہے کہ اور نہیں سیدھے ہو جاؤ اس کو. اور وہ یہ بھی بات ہے نا کہ اگر عادت ڈال لیں گے، جیسے لیٹس سے کہ میں بسم اللہ کہہ کے کام شروع کرنے کی عادت ڈال لیں گے، تو اب کوئی ریئر ہی ہوگا کہ کوئی بسم اللہ کر کے اب بیٹھ کے غیبت کرنا شروع کرے گا، یا بسم اللہ کر کے چوری کرنا شروع کرے گا، یا مطلب بعض اگر دفعہ دل سے کہا ہوا ہے، دل سے مان کے ایگزیکٹلی کہا ہوا ہے کہ بالکل یہ بالکل ایگزیکٹلی بالکل کہ وہ ایک دماغ میں کلک تو کرے گا نا کہیں نہ کہیں. اگر اپنی عادت ہم ڈالیں گے کہ ہاں میں کانشیس ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بس مجھے ہر وقت کانشیس رہنا ہے. جی ٹھیک ہے، جی تھینک یو، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن. نہیں آپ کا. تو جی سورہ الحدید جو ہے، حدید کہتے ہیں عربی میں آئرن جو نہیں ہوتی، یہ جو میٹل ہے جو آئرن، یہ وہ. اور یہ مدنی سورہ ہے. اور وہی میں نے بات کی کہ غزوہ احد جو 2 ہجری میں ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے درمیان کا اس کا کیا کہتے ہیں جو ٹائم ہے. اور بیسیکلی اس میں کیا، اور وہ کہتے ہیں وہ یہی چیز مطلب بیسیکلی کہ جو یعنی نام اس کا حدید ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں آئرن کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ جو مدینہ کی مدنی صورتوں کا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ اس میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر، اس میں آخرت کا بھی ذکر، رسالت کا بھی ذکر، اور ساتھ میں اس پہ فوکس کچھ ہوتا ہے ہماری آپس کی ڈیلنگز کا بھی، سوسائٹی کا بھی، کہ اسلام ہے کہ جیسے ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے. تو اسلام کے لیے جو لفظ دین کا استعمال ہوتا ہے، اٹس اے وے آف لائف. بیسیکلی اسلام وے آف لائف ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہو، میں کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں ایک مسلمان میں اور ایک نارمل بندے دوسرے بندے میں فرق کیا ہے کہ ایک مسلمان کانشیسلی کرتا ہے وہ کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا ناپسند، بس یہ ایک ہم نے کرائٹیریا رکھنا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور پھر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور مخفی بھی. اس میں بھی وہی ہے کہ ظاہر اور مخفی کا جو اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ جب بات ہوتی ہے نا ظاہر اور باطن کی، یہ میرے لیے ہے کانسیپٹ یا آپ کے لیے کانسیپٹ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے. فار ایگزامپل میری ظاہری حالت صورت آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے دل میں کیا ہے یو ڈونٹ نو. اللہ کے لیے ہر چیز ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے مخفی ہے، وہ ظاہر نہیں ہے. فرشتے ہمارے لیے مخفی ہیں، ظاہر نہیں ہیں. لیکن مطلب اس کو ہمیشہ جب بھی یہ ورڈ آتا ہے، یہ بات تو غیب کی جب بات آتی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوئے. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو.
اس میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کی ڈفرینٹ تعویلیں اس کی کر سکتے ہیں. ایک تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آسمان سے کیا اترتا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی اتری تھی, اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ لے کے اترتے ہیں. تو یہ اور چڑھتا کیا ہے, میرے اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ چڑھتے ہیں, فرشتے ہماری جو رداد لکھی ہوتی ہے ایوری جو فکس ٹائمنگ اس میں جا کے اوپر پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اسی کو اگر دوسری سینس میں لے لیں تو کیا کہ جو زمین سے نکلتا ہے یہ نباتات, یہ پھل پودے اور درخت یہ زمین سے نکلتا ہے, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس میں آپ بارش کہہ لیجیے, بارش اترتی ہے, سنو اترتی ہے, اس سینس میں اگر کہنا ہے, اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, ٹھیک ہے, جو اور یہاں سے جی زمین سے دھواں اٹھ رہا ہے یا کوئی بھی چیز اوپر کی طرف چڑھ رہی ہے, یہ بہت مطلب لٹرل اس کا میننگ ہو گیا, اور اس سے ہٹ کے وہ میننگ ہے جو میں پہلے کہہ چکی. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو, جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے, اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو, وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال لے اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. اگین وہی بات, یہ پہلے بھی میں کتنی دفعہ کر چکی ہوں نا, کہ یہ اور ریمائنڈر ہے تو اس لیے دوبارہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو کیونکہ اس کا پھر ہمیں اجر ملے گا. مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, اجر دینے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ کس کو فائدہ ہے؟ یہ مجھے فائدہ ہے, آپ کو فائدہ دینے کا. اللہ تعالیٰ کی جو ریمائنڈر دیتے ہیں دینے کے تاکہ میں اجر کما سکوں. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذریعہ رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ کی مرضی سے, اس میں فائدہ اس انسان کا ہی ہے. دوسرے کی بھی پوری ہو گئی خواہش, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے اجر میں اضافہ کرنے کو. تو جب کبھی بھی دل تنگ ہونے لگے, کسی کی مدد کرنے سے رکنے لگے, اور کبھی مطلب کوئی بات اس طرح کی ہو کہ آپ کو کہ اچھا مجھے کیوں کرنا ہے, میں ہی کیوں کروں, یا مطلب جیسے بعض دفعہ بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب دیکھ بھال کرنی ہے, تو کوئی کبھی کہے گا اچھا جی میں ہی کیوں کروں, باقی بھی تو موجود ہیں. اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو سے بھی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ توفیق دے رہا ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکوں, وہ بھی کوئی نہیں, کون, میرے ماں باپ, تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اجر کمانے کا ذریعہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر توفیق دی ہے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرنے کی, تو یہ میرا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی انسان کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے فائدہ ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا, اور ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے, اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے. اگین ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا, سابقون السابقون, اور پھر یمین والے سابقون وہ تھے جو فور رنرز, جو پہلی فرصت میں جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے اچھے کام کرتے ہیں, اور یمین اچھے کام کرنے والے ہیں جو مطلب ٹھیک ہے مے بی دے آر ناٹ دا فرسٹ ونس ٹو ڈو اٹ, بٹ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اچھے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی آپ چیز کو دماغ میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا, اگر یا یہ سمجھ لو کہ جیسے جنگ میں فتح ہو گئی, یا اب مسلمان اسٹرانگ ہو گئے, اس کے بعد مطلب اس سے جو پہلے خرچ کرتے تھے جب ابھی حالات بہت, جیسے کہ بدر کی جب جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو اس وقت جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, تو جو ان کا درجہ ہے وہ ان لوگوں کا درجے کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اب چیزیں سب ٹھیک ہو گئی ہیں, اب سب کچھ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, اب ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں. درجہ مطلب اجر دونوں کو ملے گا, اللہ کی نظر میں دونوں کی اہمیت ہے, مگر جنہوں نے, جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم عام زندگی میں جس نے ہماری اس وقت مدد کی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا یا ہم بہت پرابلم میں تھے, اس کا جو ایک ہمارے دل میں درجہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو ہمارے اچھے وقتوں کا ساتھی ہے. برا وہ بھی نہیں ہے, مطلب وہ ہماری زندگی میں آئے ہی اس وقت کہ جب ہم تھوڑے سے سیٹل ہو گئے تھے, لیکن جس نے ہماری غربت میں, ہماری پریشانی میں, ہماری صحت کا کوئی ایشو تھا, جو برے وقت میں کام آیا, اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے,
اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے نور ہوگا، تو یہ نور ہر انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو اس دن جب پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، جہاں کے ٹوٹل اندھیرا ہوگا، وہاں انسان کا یہ اپنا نور ہوگا جو اس کو راستہ دکھا رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا نور اتنا ان کی پورے ہر طرف ہوگا کہ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے گزر جائیں گے کیونکہ نور تھوڑا کم تھا، کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ وہ کرال کر کے گزر جائیں گے، کسی کا نور صرف اتنا ہی ہوگا کہ ان کی انگلی کے پور ہیں اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، کچھ کے صرف پیروں سے نکل رہی ہے۔ مطلب یہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ دنیا میں نیک عمل کس نے کیے۔ That brings us to the point کہ چھوٹا سا بھی موقع مل رہا ہے نا، تھوڑا سا موقع، کسی سے کوئی اچھی بات کہنے کا ہی موقع ہے، کسی کو ایک دفعہ صرف فون اٹھا کے پوچھنے کا تمہاری طبیعت کیسی ہے موقع ہے، چھوٹی سی چیز بھی ہے نا، اس کو کر لیں، اپنے نیک اعمال ہم لوگ بڑھا لیں، کیونکہ اس دن ابھی آگے آنے والا ہے جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی نا، ان کا بہت برا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان پھر ان کو کہہ کے نا کہ تم اپنا نور خود تلاش کرو، ایک دیوار سی آ جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا میں پڑھ دوں، جو میں پہلے بات کر تو چکی ہوں لیکن اس میں مجھے نظر آگے سامنے کہ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینے سے صنعا تک کی جگہوں کے نام ہے نا، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ بیسیکلی یہ کہ جو یعنی اچھا یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ کہ آگے آگے نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر نور کا صرف دائیں جانب دوڑنے کا کیا معنی ہے؟ کیا ان کے بائیں جانب تاریکی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے ہوئے چل رہا ہو تو اس سے روشنی تو بائیں جانب بھی ہوگی، مگر امر واقع یہ ہوگا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے۔ اس بات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے ابو ذر اور ابو دردہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب بیسیکلی یہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نور کی بات، اس دن واقعی وہ روشنی ہوگی وہاں پر، تو وہ دیوار ایک آ جائے گی منافقوں اور مومنوں کے درمیان، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی کہ دنیا میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ منافق ہے، کیا وہ تو ایک دلوں کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا ہم کبھی کبھی ہمیں کوئی نشانیاں نظر آ سکتی ہیں اپنے اندر یا دوسروں کے اندر جسے ہم کہیں، لیکن سب اٹھتے بیٹھتے ایک ہی جگہ، کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں سب، تو وہ کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے۔ تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اب ان لوگوں کی طرح جو پہلے گزرے، کہ قرآن اب تو ہمارے پاس موجود ہے،
وہ اتنا گیپ نہ آئے میرے اور قرآن کے درمیان کہ پھر ایسا ہو کہ میں بھول جاؤں اس کو. اس لیے ضروری ہے قرآن کو ہر روز کھولنا ایوری ڈے. ابھی تو رمضان ہے، ہم آلریڈی کھولتے ہیں. رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی ایوری ڈے قرآن کا کھولا جانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں ہم. بہت ضروری ہے، ورنہ دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں. جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تو ڈے 1 سے ہدایت بھیجی، تو لیکن وہی بات کہ جب گیپ آ گیا تو لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو جو چیزیں ہمارے لیے ابھی ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری بعد والی نسل میں وہ تھوڑی اور کامن ہوں گی، ان کی بعد والی نسل میں وہ فرض بن جائیں گی. کسی کو کیا پتا کہ دین میں کیا تھا جب قرآن کھولیں گے ہی نہیں. تو جس طرح روایات کچھ ہماری تک پہنچی ہیں کہ جی ان کو ہم یہ اس لیے سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ دین کا کام، لیکن وہ کس طرح غلط کام کس طرح شامل ہوا ہمارے دین میں، کیونکہ ہمارے پچھلوں سے پچھلے کسی نے شروع کیا. اس کے بعد جب علم ختم ہوتا گیا، اٹھ گیا علم، تو پتہ چلا کہ جی یہ تو ہم جس کو چیز کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں یہ تو دین ہے ہی نہیں. مطلب کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اندر گھس گئی ہیں، ہمارے مطلب جو کلچر کا حصہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ میں اس کو پہلے عربی بھی اس کی پڑھتی ہوں، لمبی ہے مگر پڑھتی ہوں پہلے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اچھا اس کو بلکہ یہاں تک رکھیں گے، وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ والا جو پارٹ ہے یہ آیا نمبر بن گئی کون سی ہے، میرا اس پہ ذرا مٹا ہوا ہے، ایک سیکنڈ. اوکے جی 19 جو آیا 19 ہے نا، 20 کا جو شروع والا پارٹ ہے علموں سے لے کر اولاد تک. بیسیکلی اس کا جو کہ خوب جان لو دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی بڑی اچھی، میں پہلے بھی کہہ چکی، اس کی بڑی اچھی تفسیر انہوں نے اور بھی انہوں نے کی ہوگی اسکالرز نے اور اسپیکرز نے، مگر میں نے ایک دفعہ ان کی یاسمین مجاہد کی سنی تھی، مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ پورا اس میں جو انہوں نے نا پورا ایک انسان کا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کا اس آیت کے حصے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا تھا. امید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا کہ انما الحیات الدنیا لعب، کہ جب انسان بالکل بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بالکل بیبی، اس کو کھیل کود مطلب اس کے آگے ٹوائے رکھ دو بھول جاتا ہے وہ سب کچھ. وہ جتنی بھوک بھی لگی ہے بعض دفعہ تو وہ کھلونا لائب اس کو کھیل لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس ہر وقت مجھے انٹرٹین کرنا ہے، مجھے انٹرٹین کیا جائے، اور مجھے کھیل کود میں لگا ہوتا ہے اس کا دماغ. ایون لائک 4-5 سال تک بھی کھیل کود ہے. 6-7 کے بعد تھوڑا سا جا کے انسان میں بچوں میں تھوڑا آتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے جی، لہو یعنی کہ فضول وقت ضائع کرنا. اس میں پھر آپ کے ویڈیو گیمز آ گئے، ویڈیو گیمز کا کچھ عرصہ چلتا رہے گا، اگر اس میں وہ پھر جیسے جیسے نئے گیمز آتے جائیں گے، جس طرح ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پہلے ایک سے شروع ہوا، پھر فورٹ نائٹ آ گیا جی، پتہ نہیں پھر کون سے وہ شوٹنگ کے گیم آ گئے چیزیں. تو یہ لہو آ گیا، یہ آپ کا وقت کا ضائع، اور ان کو پھر اس میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں. وزینتن، پھر جناب اب ٹین ایج آ گئی آپ کی، اور اس میں آپ کو بہت فکر ہوتی ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں کیسی لگ رہی ہوں. کپڑے میں نے برانڈ کے پہننے ہیں، فیشن کے مطابق پہننے ہیں، میک اپ میرا ٹھیک ہو، میرے بال ٹھیک ہوں. مطلب اس وقت اس پوائنٹ پہ آ کے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرنے لگتی ہے. ہاؤ پیپل سی می، میرا جو امپریشن ہے وہ لوگوں کے اوپر کیا ہوگا. یہ ایک ایج کا یہ پارٹ آتا ہے. پھر وہ تفاخر بینکم، اس کے بعد جناب یہ آپ کو جناب وہ مل گئی جاب کوئی مل گئی، یا آپ کے پاس جو اچھی کوئی گاڑی آ گئی، اب آپ نے ایک فخر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو شو آف کرنے کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. بعض دفعہ ینگسٹرز میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو ایک کوئی اچھی گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے یا کپڑے، تو ذرا گھڑی ہے کوئی دوسروں کو ذرا دکھانا،
تو وہ اسٹیج آتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹیج آتی ہے وتکاثرٌ فی الاموال، کہ اب دولت، جاب اچھی مل گئی تھی، بہت دولت کما لی ہے اور اب جو ہے مطلب اچھی پوسٹ میں ہے، تو لوگوں پہ جب بیٹھ کے ذرا ذکر کرنا کہ ہاں میں مطلب وہاں جاب کرتا ہوں، وہاں پر یہ وہ اپنی کسی طرح پتہ چل جائے لوگوں کو کہ میری جاب کیا ہے. اور یہ ایک آپ کا وہ کہہ لو کہ جو مال جو ہے نا اس میں اتنا وہ ہو جانا کہ بس مال ہی پرائیورٹی بن گیا ہے، مال و دولت ہی سب کچھ ہے. ایون وہ لوگ جن کے پاس مال دولت نہیں ہے، آپ کے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ آپ کے پاس مال و دولت آ گئی، اب ان سے ملنا جلنا کم، کیونکہ اب وہ آپ کے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب اب چونکہ پیسہ آ گیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، اب وہ بچے جو ہیں بڑے ہو گئے. جی میرا بچہ جو ہے وہ اس یونیورسٹی میں جاتا ہے، ہاں اس کو اب اس جگہ جاب مل گئی ہے، ہاں اس کی شادی اتنے اچھے. تو پھر اینڈ میں کیا ہے کہ وہ اب اولاد کو ہم وہ چیز بنا لیتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پورے ایک ایک سٹیج اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو ایک سٹیج بیان کر دیا ہے کہ واقعی یہ دنیا اس طرح کی ہے. تو اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اچھا دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. یعنی دونوں چیزیں، جس طرح دنیا میں دونوں چیزیں کہ تمہاری مرضی تم کس طرف جانا چاہو، اس طرح آخرت میں بھی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. یعنی پیچھے ذکر آیا کہ ایک دوسرے بھاگ دوڑ کس چیز کی؟ پیسے روپیے کی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء والارض. یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف بھاگو دوڑو. اگر کسی سے ریس میں جیتنا ہے تو اللہ کی مغفرت کی طرف ریس کرو تم. کہ اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت اچھے کام کر رہا ہے، دین کے لیے بہت خدمت کر رہا ہے، تو اس سے مقابلہ کرو کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے. ہم دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم دین کے معاملے میں ہم سست ہو جاتے ہیں. دین کے معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، جتنا میں کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں وہی کافی ہے. جس کی وسعت وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑا فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو. مطلب کہ ہر چیز is written down in a book, in that book جو کہ کتاب مکنون جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بھئی یہ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی ہے یا مطلب بھول چوک کچھ ہو جاتی ہے یا کوئی غلط بات آتی ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ تو لکھا ہوا تھا ایسا، تو میں اس پہ صبر کر لوں گی. اور جب میرے لیے بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے تو میں پہلے سے پتہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تو میں اس پہ پھر بھی شکر کروں گی، میں اس پہ کوئی ایروگنس نہیں شو کروں گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بتا دینا کہ یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں عمل کرنا چھوڑ دوں. یہ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ آلریڈی میری تو قسمت میں تھا. تو یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا ہے تو پھر مجھ سے پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے اس کا گناہ کیوں ملے گا؟ اس طرح کے سوال کرتے ہیں پھر لوگ. اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی بنا پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فورس نہیں کر رہا کچھ کرنے کو. چوائسز پھر بھی میری اور آپ کی ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور سودۂ صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. وہ کہتے ہیں ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ لوہا اتارا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لوہا اتارنے کا، باقی چیزوں کے لیے آتا ہے زمین سے نکالنے کا، کیونکہ وہ سائنس نے ڈسکور یہ کیا کہ لائک تھرو دا ریز کہہ لیں یا بارش کے ذریعے یا ایٹماسفیئر میں سے یہ جو زمین میں پایا جاتا ہے جس کو ڈسکور مطلب زمین میں سے ہم نکالتے ہیں، یہ آتا آسمان سے ہے. لوہا آئرن جو ہے ہم نے اپنے اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے.
ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت مینس کہ یہ جو ان میں ہے ریبائز کے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لینا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ان کو. رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی, ایجاد کر لی. ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. اس کو بدعت کہا جا رہا ہے. تو ہم نے جو بدعتیں نکالی ہوئی کہ جی زیادہ ہم وہ بن جائیں گے, بہت ہی زیادہ پکے مسلمان ہو جائیں گے, تو کچھ چیزیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, وہ صرف بدعت ہے. اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. میننگ کہ رہبانیت تو بعد اڈاپٹ کر لی کہ ہم شادی بھی نہیں کریں گے, کم کھائیں گے, جو بھی کوئی, لیکن اب انسانی ضروریات تو ہیں تو پھر ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں. ان کے وہ جو ایک انر نیڈز ہیں ان کو وہ چھپ کے پھر پورا کرتے تھے. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے, اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ نور بخشے گا, نور دے گا, اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے, اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور وہ بڑے فضل والا ہے. جناب یہ ہمارا یہاں پر یہ 27واں جز بھی ختم ہوا. انشاءاللہ اب 28واں ہم کل ہی شروع کریں گے, آج آگے نہیں پڑھیں گے, ٹائم بھی آلموسٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ کل فرائیڈے ہے نا, منڈے نہیں تو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ہم قرآن کو اپنا جو تفسیر کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.